کئی روز کی ملاقاتوں اور مشوروں کے بعد بظاہر اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان کی آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنانے کی تجویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ مولانا کی حمایت حاصل کرنا ہے تاکہ مطلوبہ اکثریت سے ترمیم کروائی جا سکے۔ دوسری وجہ مولانا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آئینی بینچ کی تشکیل پر تحریک انصاف کو بھی رضامند کر لیں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ترمیم منظور کروانے کے لیے سینٹ میں درپیش 5 ووٹوں کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے قائم پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں جمیعت العلماء اسلام کی تجویز پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹنے پر رضامندی ظاہر کر دی تاکہ تحریک انصاف کو بھی اس ترمیم کی حمایت کے لیے ساتھ ملایا جا سکے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے قائم پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ کی زیر صدارت ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارلیمانی جماعتوں کی جانب سے آئینی ترمیمی مسودوں پر اتفاق رائے کے قیام اور پارلیمانی جماعتوں کے مسودوں کو یکجا کرنے پر گفتگو ہوئی۔ باوثوق ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ JUIF نے حکومت اور پیپلز پارٹی کو آئینی عدالت کا مسودہ واپس لینے کی تجویز دی، جس پر پیپلز پارٹی اور حکومت نے آئینی عدالت کا مسودہ واپس لینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آصف زرداری اور نواز شریف سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے اور دونوں کی رضامندی کے بعد آئینی عدالت سے متعلق مسودہ باضابطہ طور پر واپس لیا جائے گا۔ اجلاس میں تجویز پیش کی گئی کہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے۔ اجلاس کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سید خورشید شاہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمیعت العلماء اسلام اور MQM میں آئین کے مطابق آئینی ترمیم پر اتفاق رائے ہے اور 1-2 روز میں مکمل طور پر اتفاق رائے ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسودے کو حتمی شکل دینے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں آ رہی اور مسودے میں بہت سی چیزیں پارلیمنٹ کو طاقتور بنانے کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے آج اجلاس میں اپنی تجاویز پیش نہیں کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے۔ ہم نے عمر ایوب کے تحفظات کو نوٹ کیا ہے لیکن ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI کے آئینی کمیٹی میں موجود لوگ بے بس ہیں اور اجلاس میں آ کر معمول کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے دعویٰ کیا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس اب ایک پھونک کی دیر ہے، یہ پھونک کمیٹی مارے گی۔ تقریباً سب کا اتفاق ہو گیا ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ موجود پیپلز پارٹی کی رہنما شیر رحمان نے کہا کہ PTI نے مسودہ نہیں دیا اور آج شام PTI جمیعت العلماء اسلام کے ساتھ بیٹھے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور جمیعت العلماء اسلام کا مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے لیکن بانی PTI سے ملاقات کے بعد اپنا مسودہ پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے آج ملاقات ہوگی اور امید ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس کے خلاف ہم کل احتجاج کریں گے۔ اس حوالے سے پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف اور PTI کے رہنما عمر ایوب نے کہا کہ ہم آئینی ترامیم پر مخالفت کر رہے ہیں اور حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ارکان کو 1 ارب روپے تک آفر کی جا رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔